میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی 2 آیات مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور یہ 2 آیات مبارکہ اس مناسبت سے کہ آج چونکہ 20 رجب المرجب شریف ہے اور پرسوں 22 رجب المرجب ہے۔ 22 رجب المرجب شریف کو عمومی طور پر ہمارے اس علاقے پاک و ہند میں اور بالخصوص پنجاب میں کنڈوں کا ختم پاک دلایا جاتا ہے، جسے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے یہ ختم پاک دلایا جاتا ہے۔ چونکہ اندر اس مسئلے کے اندر اور اس ایصال ثواب کے اندر افراط و تفریط پائی جاتی ہے، لہذا میں نے مناسب سمجھا کہ چند لمحات کے لیے میں اصل بات عرض کر دوں، اور پھر جو دوسری آیت مبارکہ میں نے معراج کے حوالے سے عرض کی اس کا ترجمہ اور اس کی انشاءاللہ تفصیل عرض کروں گا۔ پہلی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کا یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے، اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں، اور پھر جس مناسبت سے کی وہ مناسبت بھی آپ کو عرض کر دوں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور سب میں اگلے پہلے مہاجر اور انصار، اور والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ جو جنہوں نے ان کی اتباع کی نیکی کرتے ہوئے، ان سب کا انعام کیا ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، یہ اپنے اللہ پہ راضی ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور اللہ رب العالمین نے ان کے لیے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی دونوں قسمیں بیان فرمائیں، مہاجرین ہجرت کرنے والے اور انصار صحابہ کرام، اور ان صحابہ کرام کے بعد پھر ان خوش نصیبوں کا ذکر فرمایا جو بھی ان کی اتباع کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کا انعام بیان فرمایا کہ یہ اپنے رب سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے، اور ان کے لیے انعام یہ ہے کہ اللہ نے جنت تیار کر رکھی ہے جس میں نہریں جاری ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وہ خوش نصیب ہستیاں ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حالت ایمان میں دیدار کیا، اور اسی حال میں وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ سارے دنیا کے ولی، کتب، غوث، ابدال ان کی خاک راہ تک بھی نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ انہیں رب نے وہ شرف عطا فرمایا ہے کہ انہوں نے اللہ کی اس کائنات میں جو سب سے اعلیٰ ہستی ہے، اور وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ان کا ان پاک لوگوں نے دیدار کیا ہے۔ ان خوش نصیبوں میں سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، جو فتح مکہ کے بعد اپنے والد گرامی حضرت ابو سفیان کے ساتھ ہی حضور کی غلامی میں حاضر ہو گئے، اور سرکار کا کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ مسلمانوں کے آپ کے ساتھ یہ رشتہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام کی زوجہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ بھائی ہیں، جی آپ بھائی ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ بھی شرف عطا فرمایا کہ آپ کاتب وحی تھے، جو اللہ قرآن نازل فرماتا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سامنے جا کے قرآن کی تلاوت فرماتے، آپ اسے لکھ لیا کرتے تھے، اور 40 سال انہوں نے حکمرانی بھی فرمائی ہے، مسلمانوں کے سلطان اعظم اول ہیں یہ۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں معاویہ سے محبت کرتا ہوں، جبرائیل امین بھی ان سے محبت کرتے ہیں، میرا اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے، اور ہر وہ شخص جو ان سے محبت کرے گا اللہ اس سے بھی محبت فرمائے گا۔
یہ شان و عظمت ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، چونکہ 22 رجب المرجب شریف کو آپ کا یوم وصال ہے، اور آپ کے ایصال ثواب کے لیے عمومی طور پر ختم پاک دلایا جاتا ہے، اسے کنڈوں کا ختم پاک کہا جاتا ہے۔ بعض لوگ چونکہ شدت سے اسے منع کرتے ہیں، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ میں اسے بیان کر دوں، اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ختم پاک ہے۔ تو ہم الحمدللہ اہل سنت چونکہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں کو بھی سلام کرتے ہیں کہ آپ اہل بیت پاک میں سے ہیں، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، تو لہذا ہم آپ کی عظمتوں کو بھی سلام کرتے ہیں اور صحابہ کی عظمتوں کو بھی سلام کرتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں اگر یہ ختم پاک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے، حضرت امام جعفر صادق کے ایصال ثواب کے لیے تو پھر بھی ٹھیک ہے، کیونکہ ہم تو سب کو ایصال ثواب کرتے ہیں اور ایصال ثواب ہر ایک کے لیے جائز ہے۔ ہاں، اس پہ یہ جو پابندی لگائی جاتی ہے کہ اسے باہر نہیں لے کے جانا، اسے کنڈوں میں ہی یہ پوڑیاں پکانی ہے، کنڈوں کے علاوہ باقی کسی برتن میں نہیں پکانی، ایسی کوئی شرعی پابندی نہیں ہے اور ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ اسے کنڈوں کا ختم کیوں کہا جاتا ہے؟ کنڈا ہمارے پنجاب میں اس برتن کو کہا جاتا ہے جس میں دہی جمایا جاتا ہے، چونکہ یہ پوڑیاں اس وقت جب یہ طریقہ کار چلا، ایصال ثواب ہونے لگا، تو اس وقت بڑے برتن اور نہیں ہوتے تھے، پوڑیاں پکا کے، حلوہ پکا کے، کوئی میٹھی چیز اور کھیر وغیرہ پکا کے اس برتن میں ڈالے جاتے تھے، اس مناسبت سے اسے کنڈوں کا ختم پاک کہا جانے لگا۔ تو اصل نام لے لینے سے جو اصل بنیاد ہے وہ نہیں تبدیل ہوتی، بنیاد کیا ہے؟ وہ ہے ایصال ثواب، اور ایصال ثواب قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، اللہ کے فرمان سے ثابت ہے، نبی کے فرمان سے ثابت ہے۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی خوبیوں میں سے ایک خوبی بیان فرمائی، والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ وہ لوگ جو بعد میں آئے کہتے ہیں اللہ ہمیں بخش دے اور ہمارے ان مسلمان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے حالت ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ یہ مسلمان کی خوبی ہے کہ وہ اپنی بھی بخشش کی دعا مانگتا ہے اور دوسرے کی بخشش کی بھی دعا مانگتا ہے، اور اس کا انعام کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مومن اپنے کسی مسلمان بھائی کی بخشش کی دعا مانگتا ہے، اس کی دعا پہ فرشتے آمین کہتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم لہو مثلہ، اے اللہ مانگنے والے کو بھی ایسے ہی عطا فرما، مانگنے والے کو بھی ایسے ہی عطا فرما۔ تو ہم الحمدللہ صحابہ کے نام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے بھی لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، ائمہ اہل بیت پاک کے لیے بھی ایصال ثواب کرتے ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ان خوش نصیبوں میں شامل ہیں جن کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا، کہ وہ فرشتے جو عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ اللہ کی حمد اور تسبیح کرتے ہیں اور اس تسبیح کے ساتھ ساتھ ایمان والوں کی بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں۔ اور ہم بھی الحمدللہ کبھی 7ویں کی صورت میں، کبھی 40ویں کی صورت میں، کبھی 20ویں کی صورت میں، کبھی سالانہ ختم پاک کی صورت میں، کبھی کنڈوں کی صورت میں، اور کبھی 11ویں شریف کی صورت میں، ان تمام صورتوں میں اللہ والوں کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، ان کی بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ اس میں شرعی طور پر کوئی منع نہیں ہے۔ ہم حضرت امام جعفر صادق کی بھی عظمت کو سلام کرتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال اسی مہینے کی 15 تاریخ کو ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا وصال 22 تاریخ کو ہے۔ وصال اس مہینے میں بالفرض نہ بھی ہو، کسی بھی مہینے میں ہو، ہم کہتے ہیں جب چاہیں جس وقت چاہیں اپنے مسلمانوں کو ایصال ثواب آپ کر سکتے ہیں۔ تو لہذا اس ایصال ثواب کا نام عمومی طور پر کنڈے رکھا جاتا ہے، تو یہ کنڈوں کا ختم پاک دلانا بھی جائز ہے، اس کو کھانا بھی جائز ہے اس کو، اور الحمدللہ ہم یہ جب دعا کرنے جاتے ہیں یا ہمیں کہا جاتا ہے دعا کریں ایصال ثواب کریں، تو ہم اپنے ختم پاک میں یہ کہتے ہیں، دعا میں یہ کہتے ہیں اے اللہ اس کا ثواب حضرت امیر معاویہ کو بھی پہنچا، حضرت امام جعفر صادق کو بھی پہنچا۔
رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، کیونکہ ہم سبھی کو ماننے والے ہیں۔ ہم ان بد نصیبوں میں سے نہیں ہیں کہ جو صحابہ کا انکار کرتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو اہل بیت پاک کا انکار کرتے ہیں۔ ہم تو سب کی عظمتوں کا اقرار کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی اقرار پہ خاتمہ نصیب فرمائے۔ تو چونکہ اس ماہ مبارک کی 22 تاریخ کو ان کا ختم پاک دلایا جاتا تھا، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ میں اس مسئلہ سے آپ کو آگاہ کروں۔